العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت جناب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو اللہم صلی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ مجبوری سمجھ کے نہیں ضروری سمجھ کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب انفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کربل حسین اپنا پیامبر تباٹ ساوے کربل حسین اپنا پیامبر تباٹ ساوے کربل حسین اپنا پیامبر سارے میرے نال دا جاتے میرے نال دا جاتے کوئی ہے نائک ملاوے کربل حسین اپنا پیامبر تباٹ سارے کربل حسین اپنا پیامبر تباٹ سارے میرے مرتبے نو ویکھو نانا میرا نبی میرے مرتبے نو ویکھو نانا میرا نبی کرو غور اس گل تے بابا
ہوے جنانا کوئی آیا پھر سناوے کربل حسین اپنا پیامبر کی بات نساوے او کربل حسین اپنا پیامبر کی بات نساوے کھولو ذرا قرآن اے راز بھی جب مولا حسین تے یزید آمنے سامنے ہوئے نا مولا حسین فرمایا بار وقت جب تسی اگر قرآن پڑھے ہوگا نا تے کبھی بھی رسول اللہ دی آل دی بیعدبی نہ کرتے جدوں تساں قرآن پڑھے ہوگا نا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جے تساں پڑھے ہوگا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى جے تساں پڑھے ہوگا رضی اللہ عنہم ورضوا جے تساں قرآن پڑھے ہوگا کبھی بھی رسول اللہ دی آل دی بیعدبی نہ کر دے کھولو ذرا قرآن اے راز بھی آئیں میں کھیڑی دا پھڑ کے واللیل جس دنائیں نبی پاک سرکار نے ایک پاس نواز حسن بٹھایا موڑیا ایک پاس سرکار مولا حسین اور مدینہ شہر دا چکر پہ تے چوی چھبی مختلف روایتاں 32 لاکھ مربع میل دا مالک حضرت عمر بن خطاب جدوں آپ نے سامنے دیکھے نا تے فرمایا واہ سبحان اللہ سواری کتنی سونی تے جدوں سرکار نے گل سنی نا فرمایا عمر سواری کتنی کتنی سونی ہے سوار بھی تو دیکھنا سوار کی سونی کھولو ذرا قرآن اے راز بھی آئیں میں کھیڑی دا پھڑ کے واللیل جس دنائیں کوئی ہے کہ جس نو اپنے کیسوں نبی کھلاوے کربل حسین اپنا پیامبر کی بات نساوے اکھیاں نو کھول ویکھو میں وقت دا امام اکھیاں نو کھول ویکھو میں وقت دا امام پڑھ دے او جو نماز چی او درود تے سلام اوے اکھیاں نو کھول ویکھو میں وقت دا امام پڑھ دے او جو نماز چی او درود تے سلام باجوں درود کوئی اے نماز پڑھ وکھاوے کربل حسین اپنا پیامبر کی بات نساوے مدتاں تو ہم پیاسا ازلان تو پیاس نالے مدتاں تو ہم پیاسا ازلان تو پیاس نالے میرا علم نٹھے سجدہ عباس میرے نالے میرا علم ڈھینی سجدہ عباس میرے نالے کس دی اے ایلی ہمتی میرا علم گراوے کربل حسین اپنا پیامبر کی بات نساوے کربل حسین اپنا پیامبر کی بات
تعالی جل شانہ و امن والہ دی حمد و صلاۃ بعد تعریف و توصیف احمد مجتبی امام الانبیاء سدرہ دراہی اللہ دماہی مدینے دے تاجدار دکھیاں دے غمخار حضرت آمنہ دے سونے لال جانے کائنات جانے جہان کائنات وجہ تخلیق کائنات باعث تخلیق کائنات حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے عقیدتاں دا چاہتاں دا محبتاں دا درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد دعائیں خالق کائنات مالک کائنات راز کی کائنات مسجود کائنات واللہ علا کل شین قدیر نشان والا مولا میرا مالک صرف حق بیان کرنے دی سن سنا کے اساں سارے رستے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مرحومہ مغفورہ دے اصال ثواب دے واسطے اسی سارے اکٹھے ہوئے ہیں دعا کرو اللہ کریم اس مرحومہ نے حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ زہرا دی تطہیر دی چادر دا سایہ نصیب فرمائے اللہ کریم اس کے لواحقین نو صبر عطا فرمائے صبر دوت اللہ کریم استاجہ عطا فرمائے ماشاءاللہ آپ نے بھی حکم فرمایا اور بندہ نچیز توڑے سامنے حاضر ہے میرے تو قبل اس علاقے میں جانی پہ جانی شخصیت قبلہ حضرت علامہ مولانا جلالی صاحب اور نامی یاد رہے تھے میں بڑا چنگی طرح نام یاد رکھے جڑا جلالی ہوئے بھی اگرنا میں جلالی ہوئی ہے جی اللہ کریم انہاں دی بہتاں سلامت رکھے انہاں دے علم عمر عمر مزید اضافہ عطا فرمائے آپ نے بڑی مدلل گفتگو فرما کے آپ دے ذہن نشین فرمائی اور قبلہ حضرت علامہ مولانا غلام شبیر ناظم صاحب آپ تشریف لے کے آئے بھائی ملک چاند سوان سسٹم اللہ کریم مزید دگنی راج چگنی ترقی عطا فرمائے مجھ سمیت جتنے آباب دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے ہو اللہ کریم قدم قدم تے نیکی عطا فرمائے میرے بھائیوں دوستوں دی ساتھیوں اصال ثواب دا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین دسیا جائے اصلاح کیتی جائے چونکہ بندے سورہ میں سن دیں شعر بھی سن دیں اور سنان والے سنان دے رہن دیں یاد کر دے رہن دیں تو بھائی اصال ثواب دا فقط مقصد ایک ہے کہ اسی رسول اللہ دے دین نال پیار کریں آج تسی ویکھ لو میں ویکھ لواں اس معاشرے کے اندر کیڑی بدکاری ہے جیڑی اس آنکھاں نال نہیں ویکھ رہے جیڑا گناہ سی اپنی آنکھاں نال نہیں ویکھ رہے کیڑی ایسی بدکاری ہے جیڑی اسی اپنی آنکھاں نال نہ ویکھ رہے بھائی یہ حالی تک ساڈا ملک اگر امن وچ نہ بچیا ہے ساڈا کمال نہیں حالی تک بھی اللہ دے درویش ایسے دنیا تے ہیں جڑے دعاواں کرتے نے تھوڑا دیاں دعاواں دا صدقہ اللہ نے ساڈے حال تے رحم کیتا ہویا ہے تو بھائیا ذرا غور کر فکر کر 4 دن دی زندگی ہے کل نفس ذائقۃ الموت بڑے بڑے شاہ زور بہادر اس دنیا تے آئے جدو نکارا موت دا وجہ ہیٹ زمین تے آئے یہ دنیا جو گناہ دی سجنوں ایتھے مہمان تے ہر کوئی ایک بلدا لکھاں آئے تے لکھاں ٹر گئے جڑا جانتا او نہیں آ بلدا پیر پیغمبر من رب دی رضا گئے ویلا موت دا نہیں ٹلدا وہ بدیا کر لے نیک کمائیاں متراسی تلیاں بنیاں تو بھائی ذرا غور کر ذرا فکر کر کہ اس رب دا ساڈے تے بڑا احسان ہے اس رب دا ساڈے تے بڑا کرم ہے حضرت صاحب آج بندہ ایک باری غلطی کرے نا کوئی جیڑا بھی لگتا ہوئے رشتہ دار ہوئے یا کوئی چودھری لمبردار ہوئے ایک باری معافی دیندہ دوسری باری نہیں دیتا یہ حد 3 باری ہوتی ہے پر انسان دنیا تے آیا جی بھی اس نے ہوئے سنبھالیے گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے
بدکاریاں دے وچ آ گیا، فتاکاریاں دے وچ آ گیا، گناہ پہ کر دے، اللہ دے قرآن تو دور ہے، بے نمازی ہو گیا، سود دا کاروبار کرن لگ پیا، جوے دا کام کرن لگ پیا، دھیاں بہناں دا حق کھا کے ڈکار مارن لگ پیا، نہ گواڈیاں دا خیال ہے، نہ یتیماں دا خیال ہے، نہ مسکیناں دا خیال ہے، غرور تے تکبر تے انا اس اپنے دل وچ وسا لئیے، اور بندہ دو باری حد غلطی کرے، تیجی باری چوتھی کی برداشت نہیں کرتا، اس رب دا ساڈے تے کرم ہے جیڑا پہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان جتنے مرضی نہیں گناہ کیتے نہیں، جتنیاں مرضی نہیں بدکاریاں تے فتاکاریاں تے بدکاریاں کیتیاں نہیں، فرمایا ما غرک بربک الکریم، جتنا مرضی کی دوڑ لگا لے گناہ کر لے پر پیچھے مڑ بھی ہٹ کے آ جا، تیرا رب تیرے تے بڑا کریم ہے، تیرا رب تیرے تے بڑا کریم ہے بھائی۔ اس رب نے ساڈے تے کنے کرم فرمائے کہ انسان دے پیدا ہونے تو پہلے زمین دا انتظام ہو گیا، پانی دا بندوبست ہو گیا، کھانے دا انتظام ہو گیا، ہیں جی والدین جیسے نعمت دا انتظام ہو گیا، چڑی چڑی انسان جس شے دا بھی بھائی محتاج ہے، میرے رب نے اس انسان واسطے بندوبست پہلے فرمایا ہے، بعد کے اندر انسان کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، کیوں کہ میرا انسان میرا بندہ کسی کا محتاج نہ ہوئے۔ جس رب نے ساڈے نال ایڈا پیار کیتا، جس رب دی بارگاہ وچ اسی نہ جھکیے تے پھر دو نمبری تے بڑھ گئی ہے نا جی، دھوکے بازی تے ہے نا جی، کتھے گئی بھائی ساڈی مسلمانی، ساڈے کان دے اندر اذان ہو گئی، اسی مسلمانی دے دائرے وچ آ گئے، رب نے ساڈے تے کرم فرمایا ہے، ایک احسان دا بدلہ بھی اسی ساری زندگی بھی ادا کرنا چاہیے تے کر نہیں سکتے، لیکن پھر بھی دیکھ لے بندہ بے نمازی ہے، نماز پڑھنے واسطے تیار کوئی نہیں، ہوری سالے ثواب کا مطلب کی ہے نماز پڑھ۔ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو بندہ مر جاندا تے او دی نماز جنازہ پڑھی جاندی ہے نا تے فرشتے ویکھ کے مسکراندے نے، فرشتے ویکھ کے ہسدے، فرشتے آدھن لے او چلیا کیڈا جلنا ہے، دنیا میں رہ کے رب تے نماز پڑھی کوئی نہیں، یا آج ویکھ لے تیری بھی پڑھی دی ہے، فرشتے ویکھ کے مسکراندے۔ اور سرکار نے دوسرے مقام تے فرمایا جس ویلے عورت فوت ہو جائے تے لوکی جدوں کفن دین ہیں چٹے کپڑے دے اندر اس نوں لپیٹ دین تے فرشتے ویکھ کے مسکراندے نہ دین، کیڈی جلیاں دنیا تے رہ کے پردہ کیتا کوئی نہ، یا ہن ویکھ پردیاں دے وچ نہیں رب دی بارگاہ وچ پیش ہو رہی۔ انسان کس غفلت دے اندر آ گیا یار، اسا اپنی زندگی نو فقط بدماشی بنا چھڑے ہیں، اسا اپنے ہر سانس نو فقط غرور تے تکبر دے اندر لیان دی کوشش پہ کرنے ہیں، اسا اپنی مسلمانی نو مسلمان ہونے دی کوئی قدر نہ پہ کرتے۔ اللہ رب العالمین نے تھوڑا احسان کیتے کہ جس امت واسطے نبی ہونے واسطے دعاواں کر دے رہے ہو، سانوں تے دعاواں بھی نہیں منگنیاں پئیاں یار، اللہ نے اس محبوب دی امت وچوں پیدا فرمایا ہے جدیاں دنیا تے بھی ٹورانے، قبر و حشر دے اندر بھی ٹورانے، محشر دے میدان وچ بھی ٹور ہون گئیاں، جس محبوب نے فقط دعاواں منگیاں اپنے غلاماں واسطے، جس مصطفیٰ نے فقط رب دی بارگاہ دے اندر التجاواں کیتیاں اپنی امت واسطے، حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ساری رات دنیا سہ جاندی ہے، میرے آقا ساری رات مصلی رسول دے آکے اپنی امت واسطے دعا کرتے ہیں، دنیا سو جائے سکون دیاں نیندراں سہ جاندے، میرے مصطفیٰ کریم عبادت کردیاں پیراں تے ورم آ جا، اللہ فرماندا یا ایھا المزمل، اے مزمل دی چادر اوڑھن والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ ادھی رات کر لو، یہ ادھی رات کا تھوڑا حصہ کر لو، کس واسطے؟ میرے آقا فقط اپنے غلاموں واسطے دعا کرتے رہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
سرکار دنیا تے آئے تے یہ نہیں دسیا کہ جیڑا لڑاندا پہ ہوئے تو ہو تیلی جریٹو ہے جی وہ ایک بندہ ہی نہ تو بڑا لڑاوے بڑا ڈھیر لڑاوے چونکہ شیطان دا کام ہوندہ ہے بندیاں نو لڑانا شیطان دا کام اور کی ہے بندیاں نو لڑانا وہ ایک بندہ کسی بندے کو مشورہ لینا ہے اس آکھیا میں ایک نواں کاروبار کروں ہاں تے میں نو دس میں کیڑا کاروبار کراں اس آکھیا یار تو بندیاں نو لڑائنا ہے تیرا یہ کافی ہے اس آکھیا نہیں کوئی دس اس آکھیا مرینج کر مار ساری فیکٹری بنا لا ڈبیاں جڑی ہوں فیکٹری بنا لا اس آکھیا تو نو کی کرنا ہے اس آکھیا بھیک تیلی لانی ہے کوئی کام اٹھ جانا ہے تیرے واسطے کاروبار ہی کافی ہے مار سال ہو سکے کاروبار شروع کر بجے نو تو ایک بار تیلی لال چھڑنا اس کو جڑا دے آئی کوئی تو بھائیہ شیطان نہ بڑی ہیں اللہ دے بندے بڑی ہیں شراب دے بندے بڑی ہیں یا تو اساں تو کھان نہ دے دے والعصر سونے تیرے زمانے دی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک انسان گھاٹے وچ حضرت معاشرۃ الصدیقہ مومنہ دی ماں آپ فرمانی ہیں جڑے آیت نازل ہوئی تو سرکار دی آنکھاں مبارکاں دے وچ آنسو آ گئے اے مصطفیٰ نو تیرا میرا کام کھا گیا ہے محبوب فقط انہیں اپنی امت دے دکھ واسطے سرکار کی مبارک اکھاں میں چمان سوائیں تو فقط اپنے غلاموں دی تکلیف لیا سمائے حضرت معاشرۃ الصدیقہ فرماتی ہیں جب آیت نازل ہوئی تو سرکار کی مبارک اکھاں میں چمان سوائیں تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیا وجہ ہے سرکار فرمایا میں کرامت بن کے آیا تو پھر میری امت گھاٹے وچ ان الانسان لفی خسر انسان گھاٹے وچ سرکار کا رونا رب کو برداشت نہ ہویا اللہ نے فرمایا جبریل جی یا رب جبریل فرمایا سدرہ چھڑ لا مقام دیاں بلندیاں چھڑ مصطفیٰ دی کچہری وچ حاضر ہو جا عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اللہ پہ فرماتا بے شک انسان گھاٹے وچ پر وہ گھاٹے وچ نہیں الا الذین آمنوا جڑا تہاڈی ذات ایمان لے کے آیا ہو ایمان کس دا نام ہے محبوب دی محبت دا نام ایمان ہے رسول اللہ دی عشق دا نام ایمان ہے مصطفیٰ کریم دے پیار دا نام ایمان ہے تو پھر جو ایمان دے دائرے چاہ گئے نا تو پھر ایمان لاگو رکھئے بے ایمان نہ پڑھئے ایمان والے پڑھئے اے سود دا کاروبار نہیں جنہوں سے ہمیشہ کرنے ہیں سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں کہ سود دا کاروبار اکثر کیتا جاندہ ہے تو اڑے تے میرے لجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا سرکار فرمانے جس بندے سود دا کاروبار کیتا اس ہنج میں 20 باری مدینے شہر دے اندر اپنی سکی ماں نال زنا کیتا استغفر اللہ لیکن سانو کوئی پتہ ہی نہیں ہے یار دنیا تے رہ کے تے اسی کے کاروبار پہ کرنے ہیں مال و متاع پہ جوڑنے ہیں دنیا ترہ کے تسیے سعودہ کاروبار کر کے ڈھیریاں گٹھیاں پہ کرنے ہیں مالدار بنن دی کوشش کر رہے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا جدو معراج تے گیا تے میں اکثر دوزخ کے اندر عورتاں دیکھیاں جڑیاں بغیر پردے تو باہر جاندیاں ہیں اور فرمایا دوسری سائیڈ تے اکثر میں مالدار بندے دیکھ کے جڑی دوزخ دی آگ وچ چڑھ دے پے مالدار کون ہے سرکار فرمایا جی دے کوئی مال زیادہ جی دے گھر وچ مال ڈھیرے او دے گھر وچ دین کم ہونا ہے دین او دے گھر وچ کم ہوے گا مالدار ڈھیرے کیوں بھائی جے اگر ساڈے کول پیسہ نہ تے فقط پیسہ خرچ کرنے دی کوشش کرنی ہے رب دی گل ساڈے دل وچوں نکل جانی ہے پیسہ آیا غرور خود بخود آ جانے پیسہ آیا تکبر خود بخود آ جانے تے جدو غرور تے تکبر آ جاوے پھر وہ دین دی محبت کیڑی رہ جاندی ہے یار دین کا پیار کیڑا رہ جاندا ہے اج تسی تے میں آیا عہد کرو جڑے ساڈے مر گئے تے اگر انہاں واسطے اساں بخشش دا ذریعہ سامان بننے نا تے پھر بھائی نمازی بن جاؤ نمازی بن جاؤ اپنا یقین فقط اللہ دی ذات پہ رکھو اپنا عقیدہ درست کرو جدو یقین ساڈا اس مالک پروردگار دی ذات تے ہو گیا نا پھر سانو ستے ہی خیران ہے
نماز پڑھ یار، نماز پڑھنے میں کوئی عذر ہے؟ کوئی بندہ اٹھ کے آگ سکتا ہے میں سمجھا تو نماز نہیں پڑھ سکتا، یا نماز جدرا تکلیف ہے، یا دکھ ہے، یا پریشانی ہے؟ وہ بھائی مومن تے منافق اندر فرق کرنے والی نماز ہے، بے حیائی برائی دے کماں تو بچان والی نماز ہے۔ یہ دوستا نماز پڑھی نا پھر ساڑھے دل کے اندر خدا دا خوف آ جانا ہے، ایسا یقیناً گناہ موت دور ہو جانا، سب کچھ کرنی ہے، نہ خود گناہ کریے جڑا کردہ پہ اس کو بھی بچا لیں۔ آئی تُسی دیکھے ہوئے گا جس جگہ تے کبڈی ہوندی ہے، کنجر خانہ ہوندہ ہے، اتنے راش کنہ کو ہوندہ ہے، فقط اگر غیر آباد نے تو اللہ دے گھر غیر آباد نے۔ ذرا سوچ سی، غور تے کر، فکر تے کر، اگر تیری میری چھوٹی جی بچی ہوئے اس نے اٹھا کے سیا کے اپنے گھر کے اندر مسلح بچھا تے نماز پڑھ تے مسجد اندر تو تے میں آکے نماز پڑھئیے، ادھر تو تے میں دعا مانگئیے، گھر کے اندر سارے گھر والے نماز پڑھ کے اللہ دی بارگاہ کے اندر دعا مانگن گے، بھائیا جدو دعا مانگنیاں نے تیرے میرے منگن جو دیر ہو سکتی ہے پر مالکہ دے دیمن جو دیر نہیں ہو سکتی۔ کدی ایسا نماز توجہ ہی نہیں کی تھی، وہ میں جاتے نماز دی گل کی تھی تو بچوں ایک بندہ بولے ہوئے آکھے جی مولوی صاحب واپی تو نہیں ہو گئے، جیڑا بندہ نماز دی گل کرے آتے ہیں کہ مولوی صاحب واپی تو نہیں ہو گئے، بھائی اہل تشیع ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، نماز سارے تے فرض ہے۔ میں تو انہیں نہیں آکھتا ہاتھ چھاڑ کے پڑھ یا بان کے پڑھ یا ناف کتے اپنا بان کے پڑھ یا تھلے یا چھاڑ کے پڑھ، میں نہ فقط اللہ دے غرانو آباد کر پڑھ سے ہمیں ہاتھ بان کے پڑھ دیتا ہاتھ چھاڑ کے پڑھ دیتا ہمیں کیڑا مرضی ہے جس فرقے نال مرضی ہوتا تعلق ہے، پر نماز ہر مسلمان سے اللہ نے فرض کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومن دی معراج ہے۔ قرۃ عین فی الصلاۃ، فرمایا سرکار دے اکھاں دی مبارکہ دی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہن جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا کی خیال ہے سرکار نوں دکھ پہ دیندا ہے یا سرکار دی اکھاں نوں ٹھنڈک پہ پہنچاندا ہے؟ کیا بات ہے، دکھ دے رہا بھائی۔ ایک گل مینوں میرے ہور کرنی پے گی، ہن بندے چونکہ محرم شریف دا مہینہ ہے جی، اگے سفر دا مہینہ، بندے شہادتاں بڑیاں خوش ہو کے بھئی بندہ سانوں وہ چاہیدا جڑا شہادت سنائے، لیکن شہادت سنن والیوں نال نال فکر حسین بھی تو سنیا کرو نا، نال نال مشن حسین بھی تو سنیا کرو کہ مولا حسین دا کربلا ول جان دا مشن کی ہے، مولا حسین دی کربلا ول جان دی فکر کیا ہے؟ کیا مولا حسین دی یزید نال کوئی ذاتی لڑائی ہے؟ بولو تو صحیح ہے، نہیں کوئی مالی لڑائی ہے؟ آئی تے تھے گھر دے اندر بھرا بھرا دا قاتل بن گیا، کیوں ایک کول جائیداد ڈھیر ہے دوجے کول تھوڑی ہے، وہ حسد کرن لگ پیا، جائیداد دی خاطر ماں پیو دی اولاد نہ فرمان تے گستاخ تے بے ادب ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیے اس مال دے پیچھے آ کے جس ماں پیو نو دھکا دینا ہے نا، 4 دن دی زندگی ہے۔ میرے آقا نے ایویں تے نہیں فرمایا جیڑا بندہ چاہندے میرے تے رب دا رسول راضی ہوئے، فرمایا اپنے ماں تے باپ نو راضی کر لے۔ سبحان اللہ، یہ تو ہوندی ہے ذاتی لڑائی، کوئی مال دی ذاتی لڑائی ہو گئی ہیں جی، کوئی زمین جائیداد دی ذاتی لڑائی ہو گئی۔ بھائی مولا حسین دی یزید نال کوئی ذاتی لڑائی کوئی نہیں، لڑائی کس گل دی آئی؟ صرف رسول اللہ دے دین دی، سبحان اللہ، پرچم دی، مصطفیٰ کریم دے اسلام دے جھنڈے دی۔ تیری آن رہ جائے تیری شان رہ جائے، لٹی جائے جھوک حسین دی مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ اگر فقط لڑائی ہوئی ہے تو اسلام دی خاطر، کیوں لڑائی کس وجہ تو تھوڑی جی اور گل کھولی ہے نا، حالی تک کوئی ساڈے بندے الجھن چ نہ پے رہن۔ بھائی کیوں لڑائی ہوئی؟ کیوں 6 مہینوں دا علی اصغر کس گیا؟ کیوں 18 سال دا علی اکبر کس گیا؟ کیوں انہوں محمد جیاں کلیاں راہ خدا تے قربان ہو گئیاں؟ کیوں حضرت غازی عباس دے بازو قلم ہو گئے؟ کیوں مولا حسین دا سر سجدے دے اندر تے شمر ظالم نے 13 وار کھڈے کھنجر دے نال کیتے؟ کیوں ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی رائے خدا تے قربان ہو گئے؟ وجہ کیا ہے؟ انہاں دی بھی سوچ مولا حسین دی سوچ ہے، انہاں دی فکر بھی مولا حسین والی فکر سی۔ بھائی کرب و بلا دے میدان دے اندر یزید کی کام کردا آیا؟ او دا کام سی جوے کھیڑدا ہے،
تاش کھیڑنی، جوے کھیڑنے، سود دا کاروبار کرنا، اسلام دیاں حداں نو توڑن والا، مصطفیٰ کریم دے دین دیاں دھچیاں اڑان والا، بھرا تے بہن دے نکاح نو جائز قرار دین والا، کتے لڑان والا، ککڑ اے ساڈے بندے تے شوقیہ طور تے جاندے نا جی ہیں آ بھیڑیاں ویکھن اج ککڑاں دی تے اج کتیاں دی تے ہیں مسلمان ہے نا تے کم کیڑے پہ جاندا ہے مسلمان پر کم یزیدی پیا کردا ہے مسلمان کم یزید والا پیا کردا ہے اتو پھر آدا جی سانو مولا حسین دی شہادت سناؤ بھائی سب تو پہلے اپنے آپ دا مولا حسین والا رنگ تے چڑھا کے آ وہ ڈھنگ تے بنا کے آنا پھر تو مولا حسین دا نام لین لگا بھی چنگا لگے گا ادو کم یزید والے کریے عمل یزید والا کریے تے پھر اتو پیار مولا حسین نال کریے یہ مڑ گل بندی نہیں اپنا علاقہ ہوئے نا فقط اے سمندر کھو ہے نا جی اس علاقے دے اندر کوئی علاقے دا کوئی وڈیرا بندہ ہوئے نا جی اگلا بندہ کاما بندہ جی دے کول مالی حالات جڑے نے کام ہون وہ بندہ سچا بھی ہوئے نا تے لمبردار دے سامنے وہ کدی بھی آنکھ بھر کے ویکھ نہیں سکے گا وہ دے سامنے گل نہیں ہوندی بھاویں سچا بھی ہے وہ دے سامنے گل نہیں ہوندی ایتھے ہاتھ رکھ کے میری گل دا جواب دیں جگر گل چنگی لگے تو پھر بولیں وہ بھائی علاقے دا چودھری لمبردار ہوئے سامنے والا بندہ سچا بھی ہوئے وہ دی آنکھ وچ آنکھ پا کے بول نہیں سکدا جے کل قیامت والے دن مصطفیٰ کریم دے نواسے حسین نے پوچھ لیا وہ میں تے تیراں تے تلواراں دے تھلے بھی نماز نہ چھڈی ایسیاں وچ بیٹھ کے بھی تسی نماز نہ پڑھ دے رہے دسو تے سی پھر اسی مولا حسین دے سامنے کیڑا جواب دیاں گے کوئی جواب ہوئے گا ساڈے کول بھائی صرف فقط کنا دے چسکیاں واسطے نہ رہو ان چسکیاں وچ باہر نکلو اور دین نو سمجھو کہ دین دی خاطر مولا حسین نے مدینہ چھوڑیا دین دی خاطر مولا حسین نے مکہ چھوڑیا دین دی خاطر مولا حسین نے اپنا وطن چھڑیا علاقہ چھڑیا گھر بار چھوڑیا جس نے سارا کچھ چھڑیا فقط اپنے واسطے نہیں نانے دے دین واسطے چھڑیا جس دین لئی انہاں قربانیاں دے چھڑیاں ہون اس دین لئی سانو چونکہ بچے تے نہیں نہ قربان کروانے پہ ہیں جی مقام منات حضرت ابراہیم جڑے ویلے اپنے پتر حضرت اسماعیل نو ذبح کرن لگے فلما اسلما وتلہ للجبین پیشانی دے بل لٹایا تے لٹا کے نا حضرت اسماعیل پتہ ہے کی عرض کیتی ابا جان جدوں ذبح کرن لگو نا تے اپنی اکھاں تے پٹی بن لیا جے پتر باپ نو عرض پیا کر دے ابا جی پتر بھی نبی ہے نا تے باپ بھی نبی ہے پچھلی عمرہ حضرت ابراہیم نو اللہ نے پتر دیتا پچھلی عمرہ تے خواب آیا ہے رائے خدا تے ٹر پے حضرت حاجرہ وال جا کے اپنا شیطان اودے بھی گیا تے روکن دی کوشش کیتی راہ وچ حضرت اسماعیل نو روکن دی کوشش کیتی حضرت ابراہیم نو روکن دی کوشش کیتی جتھے جتھے روکدا رہیا ہے نا حضرت ابراہیم اور آپ دی زوجہ محترمہ آپ دا بیٹا حضرت اسماعیل جتھے جتھے بھی وہ شیطان روک دے رہنے اللہ کریم نے انہاں گلاں نو حج دے اندر فرما چھڑیا ہے سبحان اللہ او عمل حج دے اندر ہو گیا ہے اے جناب اے اپنا شیطان نو کنکریاں ماریاں اے بھی حضرت ابراہیم دی سنت ہے ہیں جی حضرت جناب اے جڑیاں صفا تے مروہ دیاں دوڑاں نے یہ بھی انہاں دے گھرانے دی سنت ہے اپنے بیٹے دی خاطر پیاس دی خاطر ہیں جی حضرت حاجرہ دوڑ دیاں رہیاں اللہ نے سنت بنا چھڑی فرمایا اے دوڑنا میری بندی دی سنت بن گیا ہے لازم ہو گیا لازم قرار دے دیتا گیا اور پھر حضرت اسماعیل پچھلی عمرہ اللہ نے حضرت ابراہیم نو بیٹا دیتا ہے تے عرض کیتی ابا جان میں اپنی آنکھاں تے پٹی باندھ لینا کیوں باویں جیڈا بھی جگرا ہوئے نا جدوں پتر دی گردن ہوئے تو تے چھری چلدی پئی ہوئے باپ کیویں گوارا کردا ہے ویکھنا اکھاں تے پٹی باندھ لیا جے اور پھر عرض کیتی ابا جان میرے ہتھاں نو باندھ لینا کدرے اس عمل دے اندر کدرے میں اللہ نہ فرمانی تے بے ادبی نہ ہو جائے ثواب کم نہ ہو جائے او بھائی یہ تھے بھی قربانی دی انتہا ہے لیکن ایتھے جدوں چھری چلی ہے نا تے پھر تھلے دمبا آ گیا ہے
کربو بلا دے میدان دے اندر جویں جویں تیر چل دے گیا تھلے دمبا نہیں آیا آل رسول دے پھول تھلے آ گئے سبحان اللہ پھر حضرت امام حسین دی آنکھاں تے پٹی بھی نہیں چڑھی اور جن رائے خدا دی اتنا کچھ قربان کر چھڑیا تینوں میں نے پتر بھی نہیں نہ دینے پہ تینوں تو میں نے گھر بھی نہیں چھڑنا پیا تینوں تو میں نے اپنا وطن بھی نہیں چھڑنا پیا اور بھائیہ بڑی آسانی نال سانو دین ملے ہے لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا اس لا الہ دی خاطر سارا کچھ رائے خدا تے قربان کر چھڑیا ہے میں بار بار گل کیوں دہرا رہا ہوں کس وجہ تو کر رہا ہوں میرا کوئی مقصد ہے گل کرنے دا کہ فقط زبانی کلامی حسین پاک نال پیار نہ کریے عملی طور پہ کر کے بخائیے واقعہ سی حسینیاں بندہ نہ پڑھتا ہے ممبر رسول تو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے رسول اللہ دے دین نال پیار نہیں دھجیاں پہ اڑانے پھر آتا یہ جان بھی حسینی ہے تیری زبان سے فقط ہر ویلے جھوٹ ہوندے جھوٹ بولدے سچا کبھی بولیا نہیں جاندا یہ دل بھی حسینی ہے بے نمازی آندا یہ دل بھی حسینی ہے قرآن تو دور آندا یہ دل بھی حسینی ہے او بھائی انہاں شیاں تو دور رہیا یہ حسین پاک نال محبت نہیں مولا حسین دے نال بغاوت پہ کرنا ہے اگر چاہنے نا کہ فقط میرا دل حسینی ہے کہ فقط میری جان بھی حسینی ہے پھر سارا کچھ چھڑ کے مصطفیٰ دے دین نال پیار کرنا پڑے گا مولا حسین بھی خوش ہو جائے گا نواز دا نانا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت فقط ہی کوئی مقصد ہے کہ رسول اللہ دے دین نال محبت کرو احمد نہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جیڑا میرے دین نال محبت کرے وہ ایویں سمجھے کہ اس سے میرا خدا راضی ہو گیا ہے اللہ نے میرے دین لئی قبول فرمانے آئے یہ ان بندہ نہ سوچے وہ میں تو قرآن نہیں پڑھیا تو بڑی بہادری کیتی ہے کیوں جی میں نماز نہیں پڑھی بڑی بہادری کیتی ہے وہ اے دے تو جلیا اپنا نقصان کیتا ہے تو نماز نہیں پڑھی تو انہاں نال بہر پہ لانا رویا کر میرے کریم آقا امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جس ویلے اللہ بندے تے ناراض ہوندا ہے نا روزی روٹی مانگ نہیں کردا اے ساڈے گواڑی میں زین حالہ نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا سارے امیر نہیں لگے پھر دے کوٹھیاں تے کاراں نہیں نکول او تے بڑے 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 تے ساڈے بندے مسلمان بھی کی ایسے نے جڑے نوکریاں چھوکریاں ویکھ کے ورگلا لیندے نے او بندے امام تے ساڈے ایڈے مضبوط ہیں نا پر یہ دنیا دے 4 ٹکے دا پیسہ ایتھے رہ جانے کل قیامت والے دے مصطفیٰ دے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے سبحان اللہ اپنے عقیدے تے قائم رہو بے شک جان جاندی تے چلی جائے اپنے عقیدے تے قائم رہو جنہاں جھوٹا دعویٰ کیتا اللہ نے انہوں نے رزق دیتا ہے لیکن رزق لے کے مڑ بندہ بندے ہی رہے بندہ فرعون نہ بن جائے دولت ہوندیاں بندہ بندہ ہی رہے بندہ فرعون نہ بن جائے اللہ نے رزق دیتا فرمایا جدو رب کسی تے ناراض ہوندا ہے نا روزی روٹی بند نہیں کردا فرمایا اس بندے تو میرا رب سجدے دی توفیق چھک لیندا ہے اور جنہ فجر دی نماز نہیں پڑھی ہے تو غور کریا نا میں نماز نہیں پڑھی کیڑی ایسی میرے کو کیڑا کام ہویا ہے کہ جس وجہ تو میرا خدا میرے تے ناراض ہو گیا خدا را اپنے اپنے مساجد میں آباد کرو ساڑھ یار کیسی اسی مسلمان ہو کے دوجے مسلمان دا گلا پہ کرنے ہیں اسی مسلمان ہو کے اپنے ماں تے باپ دی نا فرمانی تی بے پہ کرنے ہیں
جس باپ نے ساری زندگی اوکھیاں سوکھیاں ہو کے خون پسینے دی کمائی کر کے لوگاں دے تانے تے مینے تے جھڑکاں برداشت کر کے اپنی اولاد نو پالیا ہے، اس واسطے یہ بڑا سہارا ہوندا ہے کہ ساڈی اولاد بڑی ہو کے سانو چپ کرائے گی، ڈگیاں نو کندھا دے گی، چھوٹی دا آسرا بنے گی کہ جی وہی اولاد بڑی ہو کے آکھے ابا ہن تیرا میرے کولوں خرچہ نہیں اٹھایا جاندا، تے یاد کر پھر اس باپ نو اپنے اس پتر دی زندگی تے کیڈا دکھ لگے گا یار۔ تو تے میں ایک واری بچپن وچ رونے ہاں، ایک واری رونے ہاں، صرف ایک واری تے ساڈی ماں نو زندگی بھر رات نیندر نہیں آئی تو میرے پتر نو ڈر لگدا ہے، ایک واری ڈرونا خواب آیا ہے تے رونے ہاں، ایک واری ماں ساری رات سو نہیں متا میرے پتر نو موڑ ڈر نہ لگے۔ آج وہی پتر بڑا ہو کے آتا ہے ماں میرے کو تیری دوائی دے پیسے نہیں ہیں، میرے کو تیرا ہون خرچہ نہیں اٹھایا جاندہ، یار خدا تنا جی کچھ تویک اللہ نے فرمایا اوفم ولا تنہرہما، اپنے ماں تے باپ نو بھامیں ایک بڑا ہوئی بھامیں بڑی ہوئی بھامیں دومیں بڑی ہو جاندی اوف تاک نہ کریں۔ تو جیڑا بندہ اپنے ماں تے باپ تے گستاخی تے نہ فرمانی تے گالی گلوچ کر دے وہ قرآن دا کچھ لگتا ہے؟ یار اساں کی سوچ چھڑے کہ ہاں اسی موت نو بھلا چھڑے اساں قبر نو بھلا چھڑے دنیا ترے کے جس نے پیچھے عیاشیاں کر کے ماں کے پیو نو دھکے پہ دینے نا، دنیا ترے کے جنہاں دیاں گلاں وچ جا کے ماں تے باپ دی نافرمانی پیا کرنا ہے او اے نہ قبر وچ کام کوئی نہ ہونا، قبر وچ فقط کام ہونی تے آمنہ دے راہ دے کام ہونی، قبر وچ فقط کام ہونی تے زہرا دے بابا نے کام ہونی، حسین کریمین دے نانا جان نے کام ہونی۔ اگر چاہنے قبر دے اندر کہنا میرے کول کوئی نہیں ہونا، مصطفیٰ کریم نے ہونے تے جے سرکار راضی ہو جان تے راضی کرن دی فقط ایک کوئی شرط ہے اپنے ماں تے باپ نو راضی کر لے، مصطفیٰ بھی تیرے میرے تے راضی ہو جائے گا۔ آج تو تے میں ہوئی سنبھالیے تو صاحب کو پہلے گل یہ کرنے ہاں ابا ہن تیرا میرا گزارا نہیں جیڑا میری جائیداد دا حصہ بندا ہے او مینوں دے چا ہیں جی جٹاکنیاں گلاں ہوئیں تو شیر بھی الحمدللہ ہم نے پڑھ دے ویرانے پر سانو اکثر انہاں گلاں دی ضرورت ہے۔ پتر جی بڑا ہویا شادی ہوئی سمجھو سا کہ ابا ہن تیرا میرا گزارا نہیں ہن مینوں میری جائیداد وچوں حصہ دے چا، اور جے ساری زندگی تیرا ایک واسطے کمایا ہے تو بچپن دے اندر روندا ہے تے تینوں کھڈاندا اور کوئی نہ پیو تو علاوہ ماں تو علاوہ تینوں اور بندہ چپ کوئی نہ کراندا، تو پچھو لے کے آئیں جڑا حصہ پیو کو منگدا ہے۔ جڑی جائیداد دا سوال کرنا ہے تو وچ کیڑی کمائی کیتی ہے میں کیڑی کمائی کیتی ہے کتنی کمائی کر کے اپنے ماں پہ ماں پایا ہے۔ سرکار دی بارگاہ وچ ایک جی بندہ حضرت عرض کیتی سونیا میرا پیو میری جائیداد وچ مینوں حصہ نہیں دیندا، سرکار فرمایا جا بلا کے لے او دے پیو نو۔ بڈھا باپ میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، سرکار فرمایا تیرا پتر تیری شکایتاں پہ لیندا ہے، یہ آندا میرا ابا مینوں میری جائیداد وچ حصہ نہیں دیندا۔ سرکار فرمایا کیویں دی گل ہے؟ عرض کیتی سونیا ہن پتر شکایت لائی ہے جے پیو بھی شکایت چلاوے تے مڑ پیو پتر وچ فرق تے کوئی نہ رہیا، جے میں بھی شکایت لا دے تو پھر یہ میرے فرق تے کوئی نہ رہیا۔ عرض کیتی سونیا اور اے باپ او باپ ہے جی دی گواہی اللہ دی بارگاہ وچ جبریل لے کے آندا ہے۔ باپ عرض کیتی سونیا فقط میں صرف یہ گل کرنا چاہنا میرے پتر نو بچپن ٹرنا نہ آیا، باپ نے انگلی تو پکڑ کے ٹرنا سکھایا، اور ڈیریاں میں بیٹھ کے گل کرنی نہیں، باپ نے ہودیری نو بولنا سکھایا۔ میرا پتر بچپن دے اندر بیمار ہو گیا تے میں سارے حکیمات تے ڈاکٹراں نے میں بوئے کھڑکا دیتے، میں پانی دا پیالہ لے کے پتر دی سراندی کھلوتا رہیا تاکہ میرے پتر نو منگنا نہ پوے، پوچھے تے میں پانی لے کے حاضر ہو جاواں۔ سونیا اہی میریاں گلاں نے کہ ہن بڑا ہو کے میریاں شکایتاں پیا کردا ہے، اینو اس پتر نو اے نہ یاد پتا کہ اس محبوب دی بارگاہ وچ شکایت لے کے آئے جس محبوب نے خود فرمایا ہے ماں تے باپ دا چہرہ تک لو اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے۔ اس محبوب دی بارگاہ میں شکایت لے کے آیا ہے، جڑے ویلے سرکار نے گرس نہیں فرمایا جا ہوئے پیو دے پیراں ڈہ کے معافی مانگ لے،
جی میں تیرے تے تیرے پیو دا حق ہے نا تیرے مال تے بھی تیرے پیو دا حق کون نہیں ہے فرمایا معافی مانگ لے باپ کو راضی کر لے میں بھی راضی ہو جاواں گا ہر شادہ خدا بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا بھائیا انہاں گلاں نوں سوچیا کر اے یہ اصل گلاں نے اگر انہاں گلاں تے عمل کرن والے بن گئے نا حضور دے صحابہ نال پیار حضور دی اہل بیت نال پیار قرآن نال پیار اللہ دے ولیاں نال پیار نماز نال پیار قرآن نال پیار سود دے کاروبار تو باہر آ جائیے جتھے لڑائی پئی ہوندی وی او تو صلح کرائیے سرکار فرمائے جیڑا بندہ صلح وچ پہل کردا ہے سرکار فرماندے نو جنت وچ بھی پہل جائے گا ساڈے کول تو موبائل آ گیا پتہ نہیں اسی مسلمانی طریقہ کیویں پیدا کرنا ہے اے موبائل آ گئے بندے لڑدے پے انہاں سی ویڈیو بنا کے بھائی کیا بات ہے فلانے بڑا ماریا ہے کیوں جی ناظم صاحب بھئی کیا بات ہے فلانے بندے جی فلانے میں بڑا ماریا ہے تو مڑو نیٹ تے پیا چڑھاندا ہے پھٹے منہ تیری او سوچ تے جیڑا تو ایو جیاں نیٹ تے گلاں شو پیا کرنا ہے بجائے اس تے تو جڑے لڑدے پے ہن انہاں نوں صلح کران دی واری انہاں نوں صلح کرایاں نا تے موڑ نیٹ تے چڑھیا ہر بندہ تیرے تے راضی ہوندا ہر بندہ تینوں شاباش دیندا تے تو صلح کرائیے نالے مخلوق تیرے تے راضی ہو جاندی نالے مخلوق دا خدا بھی تیرے تے راضی ہو جاندا اللہ اکبر حضرات آخری گل کر کے اجازت چاہوں گا مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبرستان اندر داخل ہوئے مولا علی سرکار نے فرمایا کون علی مصطفیٰ کریم نبیر علی ہے سیدہ زہرا پاک دا شوہر علی ہے کعبے دا گوہر علی ہے مولا علی سرکار قبرستان اندر داخل ہوئے فرمایا قبراں والےو کہنے لگے یار ساڑھا پوچھ دیو اے ترشاد فرماؤ ساڑھے پچھلیاں دا کی حال ہے فرمایا پہلے تسی دسو پھر تو آنے پچھلیاں دا بھی دس دیا قبرہ والے مخاطب ہو کے کہنے لگے قبرہ والے کہنے ہیں یا علی اسی اونا واسے کٹھا کر دے رہے ہیں قبر میں چاہ کے جواب سانو دینا پہرے آئے آج جڑے جناب نے سودا کم کر دینے ہم دے کمائی اکٹھی کر کے اولاد واسطے جوڑ دینے ساڑھی اولاد پرورش اچھی ہو جائے گی ساڑھی اولاد ٹھکانہ اچھا بن جائے گا بھائیا کم از کم حلال جوڑ کے جا تاکہ قبر کے اندر شرمندہ نہ ہونا پوے قبر کے اندر عذاب کا مستحق نہ ہونا پوے قبرہ والے کہنے لگے یا علی ساڑھا حال پوچھ دے جو اٹھائے نہ واسطے کرے رہے ہیں حساب و کتاب قبرہ میں ساڑھے کن پیا ہوتا ہے جدو مولا علی سرکار نے کل سنی ہے انہیں قبرہ والے سوال کرا لگے نے یا علی اے دسو ساڑھے پچھلیاں دا کی حال ہے مولا علی سرکار نے فرمایا میں جڑیاں تمہاریاں گھروالیاں آئیاں انہوں نے شادیاں کر لیاں نے انہوں نے نکاح کر لینے فرمایا جڑے تمہارے پتر آئے جڑے تمہارے فرزند آئے جڑے تمہارے جگر دل کے ٹکڑے آئے انہوں تمہاریاں زمیناں سے قبضہ کر لے آئے انہوں تمہاریاں جائیداداں تقسیم کر لے آئے انہوں نے قبضہ کر لے آئے فرمایا جڑے تمہارے یار آئے جڑے تمہارے بیٹی آئے فرمایا انہوں تمہارا نام ہی لینا چھڑ دیتا ہے بھائیا شالا یار بھی چنگے ہون شالا یار بے وفا نہ ہون شالا یار دھوکے باز نہ ہون شالا یار دو نمبر نہ ہون شالا یار بھی شرابی نہ ہون شالا یار بھی سود خور نہ ہون یار جدے ہون جویں مصطفیٰ دے یار نے بیلی جدے ہون جویں مصطفیٰ دے بیلی نے جویں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جویں حضرت عمر بن خطاب نے جویں حضرت عثمان غنی نے جویں مولا علی حیدر کرار نے بھائیا یار اجدے ہون جدو اللہ فرمایا سونیا ہون مکے تو مدینے ہجرت فرما لو میرے آقا نے ٹائم دیتا ہے فرمایا ابو بکر اج کرو کر چلے جاؤ جدو سجانا ہو جاؤ تو ہم اطلاع دے گے عرض کیتی آقا جی ٹھیک ہے بھائیا جدو ہجرت کا ٹائم آیا ہے جدو وقت آیا ہے سرکار دروازے تے دستک دینے لگے سیدنا صدیق عرض کیتی سونیا اطلاع دے آیا کدرے میری آنکھ نہ لگ جائے سرکار بلا لے عرض کیتی سونیا دستک دین دی لوڑ کوئی نہیں تسی جس ویلے بھی حکم کرو تہاڈا یار بارگاہ وچ حاضر ہو جائے بھائیا شالا یار بھی دے
بلی حضرت عمر بن خطاب ورگے ہون جڑا عمر بن خطاب کلمہ پڑھے عرض کرے سونیا اج تو بعد لوکی اذان چھوڑ کے نہیں پڑھن گے اج تو بعد نماز چھوڑ کے نہیں پڑھیاں جان گیاں اج تو بعد دین دا کام چھوڑ کے نہیں کرنا پڑے گا بھائیا یار جدوں منافق دے منہ میں اپنا یہودی دا جدوں اٹھدا فیصلہ ہوندا ہے میرے آقا جڑا فیصلہ ہے یہودی دی اکھ وچ دے چھڑدے نے منافق کہے مینوں نبی دا فیصلہ منظور نہیں ہے آکھے چلو عمر دی بارگاہ وچ جانے ہاں جدوں عمر پاک دی بارگاہ وچ پہنچے نے عمر پاک نو یہودی نے فیصلہ سنایا ہے عمر پاک نو منافق نے فیصلہ سنایا ہے یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ کرن تو پہلے سن لے تواڈے نبی دے کلوی کران کے آئے مصطفیٰ نے فیصلہ میری اکھ وچ دے چھڑیا ہے جدوں میرے آقا عمر نے گل سنی فرمایا بولے میں گل منافق کہنے لگا جی عمر میں گل فرمایا ٹھہر جاؤ عمر پاک ہمیں گئے میں آن وچوں تلوار کٹی گئے منافق کی دھوڑ تے رکھ کے شرطاں تو جدا کر چھڈیا ہے فرمایا جنوں مصطفیٰ دا فیصلہ منظور نہ ہوے اوندا فیصلہ عمر دی تلوار کر دیے اوندا فیصلہ عمر دی تلوار کر دیے انشاءاللہ یار شانہ بیلی بھی لیون جڑے شرابی نہ ہون جڑے سود خور نہ ہون جڑے بے نمازی نہ ہون جڑے قرآن تو دور نہ ہون جڑے آل بہن دی گستاخی نہ کر دے ہون جڑے رسول اللہ دے صحابہ دی بے ادبی نہ کر دے ہون جڑے اللہ دے درگاہ دے نال منافقت نہ کر دے ہون آیا جدوں نمازی یار مل جاوے جدوں قرآن دا قاری یار مل جاوے اجدا یار مل جاوے پھر اگلے دا بھی بیڑا پار ہو جانا ہے جدوں اجدا یار مل جانا ہے آنکھیں بھائیاں نالے میں نماز پڑھنا وا آج تو ہی نماز پڑھ لے میں قرآن پڑھنا وا آج تو ہی قرآن پڑھ لے میں نیک کام پیا کرنا وا آج میں تینوں بھی دعوت پیا دینا وا بھائیا جدوں یارانہ چنگا ہوے پھر بندہ بھیڑا کام نہیں کرے گا آتا ہے کدھرے میرا یار نہ ویکھ لے کدھرے میرا یار سجن نہ ویکھ لے کدھرے میرا بیلی نہ ویکھ لے بھائی مولا علی سرکار نے فرمایا تواڈے جڑے یار ہے تواڈے مرن کے بعد تواڈا نام لینا بھی چھڑ دیتا ہے تواڈا ذکر کرنا بھی چھڑ دیتا ہے میں تے اکثر گلاں کردا ہوندا یارانہ بھی اوتن تک کراندا ہے جب تک جیب وچ پیسے ہوندے نے بیلی بھی اوتن تک کراندا نے جب تک گھر وچ آقا موجود ہوے یارانہ بھی اوتن تک کراندا ہے جب تک گھر دے اندر پیسہ موجود ہے جدوں بندہ غریب ہو جائے یار چھڑ جاندے نے بیلی چھڑ جاندے نے بھائیو یاری دا کام پتہ لگے جویں امیری وچ یاری کیتی ہے یار اج او دے تے اوکھا ویلا آ گیا اج او دے نالوں بڑے نہ ایک پاسا پلٹی جانا ہے اج او دا یار غربت ویلے بن جا او بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا عرشاں دا خدا بھی راضی ہو جائے گا بس میں گل مکان چھڈیے مولا علی سرکار نے فرمایا جڑے تواڈے یار ہے جڑے تواڈے سجن تے بیلی ہے انہاں تواڈا نام لینا بھی چھڑ دیتا ہے انہاں تواڈیاں گلاں کرنیاں بھی چھڑ دتیاں نے جدوں مولا علی سرکار گل کیتی ہے اس ویلے قبراں وچوں آواز آئی فرمایا یا علی ساڈے پچھلیاں نو آکھیا تے ہن قبراں والے وصیت پہ کردے نے ساڈے پچھلیاں نو آکھیا جے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فرمایا انہاں نو آکھ دیا جے غفلت دے اندر زندگی نہ گزاریا جے عیاشی دے اندر زندگی نہ گزاریا جے بدماشی دے اندر زندگی نہ گزاریا جے فرمایا فی غفلة معرضون اد قریب او دہاڑا آن والا ہے جدوں اللہ تہاڈے کولوں انہاں کیتیاں دا حساب لوے گا سلطان حضرت پیر باہو رحمت اللہ تعالی آپ نے بڑی کمال کی گل کی ہے
گھر تو لے کے قبرستان تک جاون دا نقشہ پیش کر دیتا ہے آپ فرماتے ہیں جویں بندہ دنیا تے آیا خالی ہاتھ آیا جناب کپڑے بھی کوئی نہیں پائے فرمایا جویں دنیا تے آیا ایویں دنیا تو ٹر جانا جے باں کوئی نہیں ہونیاں کفن دا بس سفید رنگ دا کپڑا ہونا ہے بھائیا کوئی امیر ہے انہوں میں یہی کپڑا نصیب ہونا ہے کوئی غریب ہے انہوں میں یہی کپڑا نصیب ہونا ہے کوئی چودھری نمبردار ہے انہوں میں یہی کپڑا نصیب ہونا ہے نال جے ماوی کوئی نہیں ہوندیاں جدوں مر جاندے نے اللہ نے فرمایا کائنات والو کسی میری پیر یا غریب کا فرق رکھو فرمایا میری ساری مخلوق ہے کوئی امیر مر جاوے اوہدے واسطے بھی سفید رنگ دا کپڑا ہے کوئی غریب مر جاوے اوہدے واسطے بھی سفید رنگ دا کپڑا ہے فرمایا تسی بن کے شک کرنی ہے تے کر لو فرمایا میں اپنی مخلوق جوان کوئی نہیں گیندی غریب ہے اوہدا بھی مقام وہی ہے امیر ہے اگر غرور تے تکبر وچ نہ آوے اوہدا مقام ہی وہی ہے حضرت پیر باو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا بڑی کمال دی گل کیتی ہے آپ کی فرماتے نے ٹوری چلے او یار مسافر ٹوری چلے او یار مسافر جھاڑ کے جانے ہر وقت دنیا تے کوئی نہیں رہنا ہر وقت اس دنیا فانی زندگی تے کوئی نہیں رہنا امانت موت آ جائے گی پھر دوبارہ مولت نہیں ملنی ہے پھر دوبارہ یہ مقام نہیں ملنا پھر حقا نال سمندر نہیں ویکھنا تے پیر باو فرماتے نے جان دیواری ٹر چلے او یار مسافر کپڑے جیے بھی مولوی صاحب سے گل ہوتی میں آکھیا بڑوا تو بیٹھے کوئی نہیں ہاں جی آدھے جی میت آ جی ہونے تے نالے کپڑا بس ہو گیا جی کپڑے بھی ہوتے چ دیو ہاں جی تے آج جیڑا صابن یہ بھی جو ہوتے دیو تے
تے آ جڑی کی خوشبو لگی ہوئی ہے دیو بھائی جی ہر شے مولوی صاحب نو دیندا پیا تے کیا بٹوے تے مولوی صاحب دا حق کوئی نہیں ہے جی وہ جڑا بندہ وہ جڑا او دی جیب وچ موبائل ہے وہ تے مولوی صاحب دا حق کوئی نہیں ہے تواڈے کپڑیاں نو مولوی صاحب تے پے یہ صابن ہے یہ تو ساری زندگی کی مولوی صاحب مڑ گئے نا صابن نال ہی ہن دے نام دے پے اور صابن کوئی نہیں انہاں نو عزت اللہ تعالی دے رسول نے عطا فرمائی ہے تے جے کپڑے صابن دینا تے مڑ نال ہونی چاہیے جڑی ہر شے ہوے یا ہر شے کور رکھیا کر دی ہر شے مجھے پڑھایا کر جے فون تے بٹوے نال پیار کرنا تے مڑ تے کپڑیاں نال بھی پیار کرنا وہ تے صابن نال بھی پیار کر مڑ پتہ لگے وہ جڑا مار کے اون دے نال بڑی محبت ہے اس بندے نو بڑا پیار ہے اس بندے نو تے جے کپڑے تے صابن ہونی اچ گلائیں تے بٹوا تے موبائل تے پیسے دو ہر شے دور رکھ لویں مڑ تو لالچ دی محبت کیتی ہے مڑ دل دی محبت تے بھائیا تیری کوئی نہ اس واسطے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ گلاں میں گوشے گزار کیتیاں چونکہ حکم ہویا تو شہادت دا بھی لیکن ٹائم بالکل اینڈ ہو گئے